اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کا اظہار اور اس کی نعمتوں کا اظہار، اس کی توحید کا اقرار۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم، رسول معظم، شاہ امم، فخر دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے تین جہت کی، تین پہلوؤں کی رشتہ داریاں اور تعلق داریاں بنائی ہیں۔ ایک نسب ہوتا ہے اس کا، یعنی اس کے آباء و اجداد، اس کے چچا تایا، اور دوسرا اس کے ننھیال ہوتے ہیں، اور تیسرا اس کے سسرال ہوتے ہیں۔ یہ تینوں رشتے شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے ایک رشتہ نسبی، وہ تو چلا آ رہا ہوتا ہے، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہیں کہ ہمیں فلاں گھر میں پیدا ہونا ہے، فلاں قبیلے میں پیدا ہونا ہے، اس وقت تو نہ ہمیں کوئی ایسا شعور ہوتا ہے، نہ کوئی ایسی ہم اپنی اس میں شامل کر سکتے ہیں مرضی۔ تو جہاں تک ننھیال کا تعلق ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ وہ جو بھی شخص ہے اس کے والد کے وہ سسرال ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اصل قرآن مجید نے جو بیان کیا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، یعنی دو کا تذکرہ کیا ہے، ایک نسب کا اور ایک سسرال کا۔ تو جیسے نسب ہمارا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ہمیں اس میں کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن سسرال میں کچھ نہ کچھ اختیار اس حوالے سے موجود ہے کہ انسان اپنی مرضی سے، اپنے انتخاب سے وہ کرتا ہے، ہوتا تو وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہو، اور جہاں لکھا ہو، جیسے لکھا ہو۔ کبھی کہاں سے کوئی تعلق کہاں پہ قائم ہو جاتا ہے، ذریعہ کوئی کچھ بھی بن جاتا ہے، کچھ بھی ایسی بات بن جاتی ہے۔ تو دونوں رشتوں کی قدر اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے سسرال کی قدر، یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے اندر شامل ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر اصلاح کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اگر سسرال کا خیال رکھتا ہے، ان کی عزت افزائی کرتا ہے، ان کی تکریم کرتا ہے، تو اسے اس معاشرے کے اندر یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ یہ ان کا بہت ملازم ہے یا ان کے نیچے لگا ہوا ہے، یا ایسی کوئی باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں کیسا ہے۔ میں نے کہا کہ آج لوگ اکثر اپنے سسرال بھی جاتے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ اپنی نیت اور ارادوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام شامل کر لیں، تو وہ ان کی بہت بڑی نیکی بن جائے گی۔ اور حقیقت یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیکی یہی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم جمعہ ادا کر رہے ہیں، لیکن نیکی کی بہت سی جہتیں، بہت سی صورتیں ہیں۔ آپ اگر اس رشتے کو تقویت دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور جس میں ہمیں پرویا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ کوئی بھی اقدام کریں گے تو آپ کے لیے وہ نیکی علیحدہ طور پہ لکھی جائے گی۔ مثلا جانور قربان کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قربانی کو قبول فرمائے۔ جو نہیں کر سکے ان کی نیتوں اور ارادوں کے بل بوتے پہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے۔ اب آپ نے گوشت تو تقسیم کرنا ہی تھا، تو اس میں اگر آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ یہ فلاں جو ہے میرا عزیز بھی ہے اور غریب بھی ہے، تو اس میں آپ کے لیے دوہرا اجر تھا۔
کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو صدقے کا بھی اجر ملے گا اور قرابت داری کا بھی، صلہ رحمی کا بھی، جو اس نے اپنے رشتہ داری کو تقویت پہنچائی ہے، جوڑا ہے، تو اس کا دوہرا اجر ہے۔ تو اس طریقے سے ہم بہت سی ویسی عادات جن کو ہم کرتے رہتے ہیں ان کو ہم عبادات بنا سکتے ہیں، اپنی عادات کو عبادات بنا سکتے ہیں اس نیت کے بل بوتے پر جو ہم نے اختیار کی ہو۔ تو یہی توجہ دلانے کا مقصد ہے۔ تو جہاں تک شریعت اسلامیہ کا اس حوالے سے درس ہے، تعلیمات ہیں، تو وہ بہت ہی شاندار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشگوئی فرمائی تھی کہ ستفتحون ارضا فیہا القراط، کہ ایک زمین تم فتح کرو گے جہاں کا جو پیمانہ ہوگا، جو کرنسی ہوگی، وہ قیراط ہوگا۔ تو مصر کی طرف اشارہ تھا کہ مصر ان قریب فتح ہوگا۔ تو اس وقت صحابہ کرام کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مصر جو ہے ایک قدیم تاریخ کا ایک اثاثہ ہے، وہ بھی مسلمان اس کو فتح کریں گے۔ تو آپ نے جو ان کے متعلق وصیت فرمائی اور خیر کا پیغام آپ نے دیا وہ یہ تھا کہ تم نے ان کا پورا خیال رکھنا ہے، احسنوا الیہم، ان کے ساتھ حسن سلوک تم نے کرنا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر ان میں سے دو شخص، یعنی وہاں کے رہنے والے دو شخص اگر آپس میں لڑ بھی رہے ہوں تو تم نے ان میں صلح نہیں کروانی، یعنی تم نے یہ نہیں کہنا کہ میں اب ان میں دخل اندازی کر کے ان کی صلح کراؤں، کیوں؟ یہ ان کے مقام سے کم تر چیز ہے کہ تم ان کی صلح کراؤ، بلکہ ان کی اہمیت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوا ہے۔ تو ان کے متعلق آپ نے جو فرمایا اس کی وجہ کیا تھی؟ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَسِحْرًا أَوْ رَحِمًا، یا رحمًا او سحرًا کے لفظ ہیں کہ اس وجہ سے ایک تو ان کا حق ہے، دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ تمہاری رشتہ داری ہے، اور تیسرا تمہاری سسرالی رشتہ داری ہے۔ اب یہ رشتہ داری کا جو تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مصر سے بیان کیا، آپ دیکھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھیں ہاجرہ، وہ مصر سے تھیں، یعنی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی وہ مصر سے تھی۔ اب اس تعلق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے اندر، یہ تقریباً 3000 سال کا فاصلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تمہاری رشتہ داری ہے، تو تم نے ان کے ساتھ جب وہ فتح ہو جائے تو تم نے ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ تم نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا جو سوء اخلاق پہ مشتمل، بد اخلاقی کا مظاہرہ ہو جس میں، وہ تم نے نہیں کرنا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء میں سے بھی ہیں، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شادی کیونکہ اہل مصر میں ہوئی، وہ تو ایک خاندان میں ہوئی نا، لیکن آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہل مصر سے حسن سلوک کی تعلیم دے دی۔ اور دوسرا سحرن کا تعلق کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو لونڈی تھی سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ کے فرزند سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، وہ بھی مصر سے تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سسرالی اس تعلق کو اس طریقے سے بیان کیا کہ میری ان کے ساتھ سسرالی رشتہ داری ہے تو ایک خاندان سے تھی نا۔ تو آپ نے فرمایا جب وہ مصر فتح ہو جائے گا تو تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تم نے ان کے ساتھ کوئی ایسا بد اخلاقی پہ مشتمل مظاہرہ نہیں کرنا۔ کس قدر بڑی تعلیم ہے کہ پورے ملک کے باسیوں کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، کیونکہ وہاں رشتہ داری بھی ہے اور سسرالی تعلق بھی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایسے ہوا کہ بنو مستلق ایک قبیلہ تھا، وہ مدینہ میں حملہ آور ہونا چاہتے تھے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ رکھتے تھے، آپ اپنی ریاست کے تحفظ کے لیے دعائیں بھی، اقدامات بھی، اور پوری جو ہے نظر رکھتے تھے کہ کوئی ہم پہ پلاننگ تو نہیں کر رہا ہمارے خلاف۔ تو آپ کو پتہ چلا تو آپ نے ان کے اس حملے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اقدام کیا، پیش قدمی کی، تو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی، اور وہ بہت سے لوگ، تقریباً 100 سے زیادہ لوگ وہ گرفتار ہوئے۔ اب کیا ہوا کہ ان گرفتار لوگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ، یعنی جو بعد میں اہلیہ بنی، ان کا نام تھا سیدہ جویریہ بنت حارث، جو بنو مستلق تھیں، تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں ازدواجی تعلق قائم ہوا۔ وہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھیں، تو وہ کسی اور صحابی کے حصے میں آئی، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن صحابہ نے یہ چاہا کہ یہ سردار کی بیٹی ہیں تو یہ آپ ہی کے تحت ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ بات ابھی ان کی چل رہی تھی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کہنے لگیں آپ جانتے ہیں کہ میں کیسے آئی ہوں، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ، یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں کیسے آپ کے پاس کھڑی ہوں، یہ تو ساری روداد آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، کیسے حملہ ہوا، کیسے ہم گرفتار ہو کے آئے، اور کیسے میں ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئی۔ لیکن مجھے جو آپ سے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں مکاتبت کر لوں ان سے۔ مکاتبت کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی غلام یا لونڈی اپنے آقا کے ساتھ وہ معاملہ طے کر لے کہ میں اتنے پیسے، اتنی رقم اتنے سالوں میں یا اتنی دیر میں ادا کر دوں گا، اور جب میں ادا کر لوں تو وہ میں رہائی پا لوں گا، تو آپ میرے ساتھ تعاون کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس سے بہتر صورت نہ تمہیں بتاؤں کہ تمہیں میں آزاد بھی کر دیتا ہوں اور اپنی زوجیت میں بھی تمہیں لے آتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشکش کو انہوں نے قبول کیا۔ اب ادھر سے پورے قیدی جو تھے سارے اپنے اپنے وہ تقسیم ہو چکے تھے، یعنی جس کے حصے میں کوئی قیدی مرد عورت جس کے حصے میں آیا وہ اس کے پاس تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیشکش کی اور انہوں نے اس کو قبول کیا، اب لوگوں کے زبانوں پر یہ الفاظ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا ہے۔ اب کیا ہوا، کسی نے کسی بات کا کوئی وہ خیال نہ رکھا، کوئی ایسی بات نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ ہم اپنے اپنے قیدیوں کو چھوڑتے ہیں۔ اس کی بنیاد ایک ہی جملہ تھا جو حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی بن گئے ہیں، اب ہم ان کو اپنی قید میں کیسے رکھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں۔ بات وہی ہے کہ جو رشتہ تھا وہ تو ایک فرد کے بیٹی کے ساتھ تھا، وہ حارث بن ابی زرار تھا۔ تو یہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے پورے قیدی آزاد ہو گئے، اس قبیلے کے جتنے لوگ تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کریمانہ سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے بھی آراستہ کر دیا۔ یہ ہوتا ہے حسن اخلاق۔ ہم سے تو اپنے سسرال بھی نہیں سنبھالے جاتے، ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کو کیا اہمیت دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سسرال جو بنو امیہ سے تھے، حضرت ابو سفیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی لیکن بنو امیہ سے تھی، تو آج تک ہم یعنی ان کے درمیان دوریاں ہی بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ بس ان میں آپس میں کوئی لڑائی تھی بنو ہاشم کی اور بنو امیہ کی، اور اس کی وجہ سے یہ بھی نہیں خیال رکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی رشتہ داری کی وجہ سے، اس سسرالی رشتہ داری کی وجہ سے تمام اہل مصر کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ تم نے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ تو ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ان کے جو بیکے والے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی اس نے سلوک ہم نہیں کرتے، ان کے بارے میں بھی اپنے اندر بہت کچھ رکھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ
کہ ہمیں اپنی رشتہ داری اور اپنی سسرالی رشتہ داری کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا نسب مبارک ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ تین رشتے اگر ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے تو ہم صحابہ کرام کے منہج سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کی اس قدر کی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کتنے خوبصورت ہیں، جب وہ ان پہ حملہ ہوا اور ان کو مقید کر دیا گیا، حراست میں لے لیا گیا، تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے کہ لقد نلت سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی تعلق کی بھی رفاقت حاصل ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سسر تھے۔ اس چیز کو اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اور کسی کے بھی رشتہ دار ہوں جو سسرالی ہوں تو ان کو اس زمانے کے اندر بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ اس خواہش کا اظہار کیا، بلکہ یہ پیغام بھیجا ابو جہل کی بیٹی کو، پیغام نکاح بھیجا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور اس بات کا اظہار کیا کہ ایسے ہوا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں وہ غیرت نہیں رکھتے، وہ حمیت نہیں رکھتے، تو آپ اس کا کوئی حل یعنی نکالیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جنہوں نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ اس موقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں کسی حلال چیز کو حرام تو نہیں کرتا، حرام کو حلال نہیں کرتا، لیکن اتنا میں ضرور کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ہی فرد کے نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیسے اچھے انداز سے، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم پہ حرام ہے، کیونکہ اجازت ہے شریعت کے اندر، کیونکہ وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ اگر وہ حالت اسلام میں نہ ہوتی تو اس وقت تو نکاح کی اجازت ہی نہ ہوتی، تو وہ مسلمان تھی، اس وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کا پیغام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے یہ معاملہ ختم کر دیا، انہوں نے پھر ان کو پیغام نکاح اس کے بعد نہیں بھیجا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا ایک اظہار انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حوالے سے تعلیمات دیں وہ بہت روشن ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق ما اکرم به الرجل ابنته او اختہ، کہ آدمی کا سب سے زیادہ حق کہ کس کی وجہ سے کسی کی تکریم اور عزت کی جانی چاہیے وہ آدمی کی بہن یا بیٹی ہے، یعنی بہن یا بیٹی کی وجہ سے آدمی کی عزت ہونی چاہیے۔ لیکن آج اس معاشرے کے اندر بہن یا بیٹی والے کمزور ہوتے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ لاچار ہوتے ہیں، وہ منت سماجت کرتے ہیں، اور جو بیٹے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ایسا رویہ رکھتے ہیں جیسے سارا تحکم، سارا حکم اور سب کچھ انہی کا چلے گا اور اس کا کچھ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں افراد و تفریط ہے، اور خاندانوں کے خاندان وہ ٹوٹتے چلے جاتے ہیں، بکھرتے چلے جاتے ہیں، اجڑتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں قبول نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایاکم والدخول علی النساء، کہ عورتوں پر تم نے داخل نہیں ہونا، یعنی کوئی اگر تمہاری محرم خاتون نہیں ہے تو تم اس کی طرف جا نہیں سکتے، اس سے تنہائی اختیار نہیں کر سکتے۔ مثلاً وہ گھر میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا خامند یا اس کا بھائی، اس کا والد اب گھر میں نہیں ہے، تو تم اس گھر کے اندر نہیں جا سکتے جس گھر میں اکیلی عورت ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول
کہ دیور یا جیٹھ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عربی میں اسے ہم بن کہتے ہیں، ہا میم بو۔ تو ہم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ دیور اور جیٹھ، یعنی اس نے تو ظاہر ہے گھر میں آنا ہے، اس کا خامند اگر نہیں ہے تو بھی اس نے گھر میں آنا ہے، کیونکہ گھر مشترکہ ایک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحم الموت، کہ جو دیور یا جیٹھ ہے یہ تو موت ہے۔ تو اس کے کئی معنی علماء امت نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے موت سے بچا نہیں جا سکتا لیکن موت آنی ہی ہوتی ہے، تو اسی طرح اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی جس قدر ہو سکے دیور اور جیٹھ سے بچنے کی کوشش تم نے کرنی ہے۔ لیکن وہ ظاہر ہے اسی گھر میں رہتے ہیں، اب ان کو تو نہیں روکا جا سکتا، اس میں پھر وہ پابندیاں اور پردہ اور خلوت میں نہ ہونا، اکٹھے نہ ہونا، اس کی جس قدر ہو سکے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ سسرالی جو رشتہ داری ہے، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ ہم سسرالی رشتہ داریوں سے کوئی پردے کریں، یعنی وہ سسرال جب بن گئے تو سالیاں سالے یعنی ان لاز جتنے بھی ہیں ان سے ہم کہتے ہیں، یعنی لڑکیاں ادھر ہیں تو لڑکوں سے وہ کوئی پردہ نہیں ہے، حتیٰ کہ خامد کے جو کزن ہوتے ہیں ان سے بھی کوئی پردہ نہیں رکھا جاتا۔ تو شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی بہت زیادہ پابندی ہے اور بہت زیادہ اس کا خیال رکھا گیا ہے، کیونکہ جو دور کے تعلقات یا دور کی معاشرت ہے اس میں تو ایسے فتنوں کا اندیشہ نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ آنا جانا ہوتا ہے، جہاں پہ تعلقات ہوتے ہیں، جہاں پہ خوشی غمی میں شرکت ہوتی ہے تو اس وقت زیادہ فتنوں کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس حدیث کے پیش نظر اپنی سسرالی رشتہ داری ہو یا اپنی ددیالی ننیالی کوئی بھی رشتہ داری ہو، جن جن رشتوں سے ازدواجی تعلق قائم ہو سکتا ہے، یعنی کوئی لڑکا ہے اور دوسری طرف کوئی لڑکی ہے، اگر ان کا ازدواجی تعلق قائم ہو سکتا ہے، ایک اصول سمجھ لیں، تو ان سے پردہ ہے۔ جن جن سے شادی ہو سکتی ہے ان سے شریعت اسلامیہ کے اندر پردہ ہے، تو ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بھی سسرالی احکام کا ایک اہم مسئلہ ہے جو ہمارے اس جدید معاشرے کے اندر بالکل اوجل ہے، اس کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم خیال نہیں رکھتے تو بہت سے فتنوں کو ہم خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور ایسی مشکلات دیکھنے سننے میں بھی گاہے گاہے آ جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حوالے سے تعلیمات دیں وہ ہمیشہ ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ آپ سسرال کا حق بھی ادا کریں، ان کی عزت بھی کریں، ان کی تکریم بھی کریں اور ان کا خیال بھی رکھیں، ان کی پاسداری بھی کریں اور ان کے لیے تحفے تحائف یہ سب کچھ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شرعی احکام ہے ان کو بھی اپنے مد نظر رکھیں۔ تو اس طرح ہماری یہ خوبصورت معاشرت جو ہے اسلامی معاشرت وہ ابھر کے سامنے آئے گی، اور اس سے جو نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، ہم اپنے جو امور انجام دے رہے ہیں، یعنی ہم اپنے سسرال جس کی بھی شادی ہوئی ہے وہ جاتا ہے تو اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے جائے گا تو اسے اجر ملے گا، اسے ثواب ملے گا کہ یہ اس تعلق کو نبھانے کے لیے جا رہا ہے۔ اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامادوں کا خیال رکھتے تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد تھے، ان کا نام تھا، آپ کو پتہ ہے کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد بتائیں؟ دیکھ لیں، میں اب اس پہ کیا میں کہہ سکتا ہوں۔ ہاں، یہ ابو العاص بن ربی، ان کا تعلق بنو امیہ سے تھا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کا باقاعدہ تذکرہ کیا جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، وہ بعد میں اسلام لے آئے تھے، پہلے تو ان کی جو اہلیہ تھی ان کا نام زینب تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ابو العاص بن ربی سے ہوا تھا جو بنو امیہ سے تھے۔ تو آج دیکھ لیجئے
آپ کی کتنی کتنی عمر ہو چکی لیکن آپ کو یہ نہیں پتا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے ہاں جو پراپیگنڈا ہوتا ہے وہ ہم پہ اس قدر اثر انداز ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے سے باقی سب چیزیں اوجھل ہو جاتی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے شاید کسی کے ذہن میں یہ بھی اشکال باقی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی صاحبزادیاں تھیں حضرت فاطمہ کے علاوہ، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نہیں تھی۔ یہ شیعوں نے یہ پراپیگنڈا کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باقی 3 جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں، زینب، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہن، ان سے ہم لوگ باقی بھی نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی سب سے بڑے داماد کا تذکرہ کیا، فذکر سہر لہو من بنی عبد شمس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد شمس یعنی بنو امیہ سے اپنے اس داماد کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اس نے جب بھی مجھ سے بات کی فحدثنی فصدقنی، جب بھی بات کی تو سچ بولا، ووعدنی وفانی، جب بھی مجھ سے کوئی وعدہ کیا تو اس کو پورا کر کے دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس داماد کی اس طریقے سے تعریف جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، شاید آپ نے نہ سنی، تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچائی کا کیسا رشتہ اور وعدہ اور اس کے ایفا کا کیسا تعلق قائم کیا۔ ایک آخری حدیث سناتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق ما اوفیتم، کہ سب سے زیادہ وہ شرط جنہیں پورا کرنا چاہیے، یعنی شروط اور معاملات ہمارے ہوتے ہیں نا، کاروباری بھی ہوتے ہیں، لین دین کے بھی ہوتے ہیں، عہد معاہدے بھی ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سب سے زیادہ جن شرطوں کو پورا کرنا چاہیے وہ شرطیں ہیں مستحللتم بہ الفروج، جن کی وجہ سے تم نے حق مہر ادا کر کے عورت کو اپنے لیے حلال قرار دیا ہے۔ عورت کو اپنے لیے حلال قرار دے کر جو تم نے شروط طے کی تھی اس وقت ان کو پورا کرنا تم پہ لازم ہے، یعنی سب سے زیادہ یہ شرطیں حق رکھتی ہیں۔ تو آپ میں سے کسی نے اگر اپنی بیوی کے ساتھ زوجیت کے وقت کوئی بھی شرط اس نے لگائی تھی، آپ نے لگائی تھی، تو دونوں پر، زوجین میں سے ہر ایک پر اس شرط کو، اس حق مہر کو پورا کرنا اور ادا کرنا یہ لازم ٹھہرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام کے اندر ہمارا یہ جو زوجیت کا تعلق ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اسی وجہ سے یہ اتنے اعلان کے ساتھ علل اظہار کیا جاتا ہے، گواہوں کی موجودگی میں کیا جاتا ہے، آیات پڑھی جاتی ہیں، خطبہ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی لاج رکھی جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے سسرالی رشتے کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں دین سے روشنی لینے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي